جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے، ان کے بچے حضرت جعفر طیار شہید ہو چکے تھے، تو آپ ان سے شفقت انتہائی ملامت فرماتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے بھی، جو ان کی والدہ ماجدہ تھی، ان سے بھی انتہائی شفقت کا سلوک فرماتے اور انہیں بھی اٹھاتے، پیار کرتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی موجود ہوتا، کوئی وفد بھی آیا ہوتا، تو تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا۔ جا حسن بن علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہ۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی حسن ابن علی رضی اللہ عنہما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، فقبلہ، انہیں اٹھایا اور انہیں جو ہے وہ چوما، بوسہ دیا۔ اب آپ کی بارگاہ میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا، ان لی عشرۃ من الابناء، اے اللہ کے نبی، میرے 10 بچے، میرے 10 بچے، ما قبلت احدا منہم، کبھی میں نے اس میں سے کبھی میں نے ان 10 بچوں میں سے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، کبھی 10 بچوں میں سے کسی بچے کو میں نے بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا، جو شفقت سے پیش نہیں آتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ جل شانہ نے اس سعادت سے محروم کر دیا۔ اور کچھ دیگر روایات میں کہ اس وفد والوں نے پوچھا کہ اَأَنَّكُمْ تُقَبِّلُونَ أَوْلَادَكُمْ، کیا تم اپنے بچوں کو بوسے بھی دیتے ہو؟ یعنی اپنے بچوں سے اس قدر شفقت کرتے ہو کہ انہیں اٹھاتے ہو، انہیں بوسے دیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نقبل ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے الفت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی شفقت سے پیش آتے۔ اسی طرح اگر نماز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر حضرت سیدتنا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ علیہ السلام کی بڑی شہزادی تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی تھی حضرت سیدتنا امامہ رضی اللہ عنہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نماز کے دوران بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اٹھایا نماز کے دوران، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع میں جاتے تو انہیں رکھ دیتے، اور جب قیام میں ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اٹھا لیتے۔ اس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عین نماز عبادت خدا کے دوران بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ شفقت کا خیال رکھا، الفت و محبت کا خیال رکھا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ، اسوہ حسنہ۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا، بلکہ بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کیا، نواسی کے ساتھ۔ آپ کی نواسی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام شفقت فرمائے اور سمجھانا، بتانا انتہائی کرم نوازی سے۔ حضرت سیدنا
حسن رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھے، چھوٹے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرم من تمرات صدقت، حضور کے بارگاہ میں کچھ کھجوریں، صدقے کی کچھ کھجوریں آئے، فاخذ منہ تمرۃ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور جو ہے وہ اٹھائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کخن کخن، پھینک دو اسے چھوڑ دو، اسے نیچے رکھ دو، لا تحل لنا الصدقہ، فرمایا ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ انہیں سمجھایا۔ تو اس میں والدین کے لیے یہ درس کہ وہ نرمی کے ساتھ، نرمی سے آغاز کریں، نرمی سے بچوں کو سمجھائیں، شفقت سے سمجھائیں، نرمی کو مقدم رکھیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یودع فی شیء الا زانہ وانہ لا ینزع من شیء الا شانہ، فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی تو اس چیز کو مزین و آراستہ کر دیتی، اور جب جہاں سے نرمی اور ملائمت ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز بدنما ہو جاتی، ناپسندیدہ اور ناگوار بن جاتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے سمجھاتے تھے، اور خطبے کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، تو فجاء الحسن والحسین یمشیان ویعصران، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آ گئے، دونوں چل رہے اور دونوں جو ہے چلتے چلتے گر بھی جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر واخذہما، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران منبر پر جلوہ فرما تھے، منبر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اٹھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ فرماتا کہ رب نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے، کس طرح کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہازان صبیان، یہ دونوں بچے، یمشیان و یاسران، یہ دونوں چل رہے تھے، گر رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے خطبہ چھوڑا اور میں نے خطبہ چھوڑ کر جو ہے وہ ان دونوں کو اٹھایا۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کا بھی، اور جو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جس کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اس کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ تو جو کچھ اولاد کے حق میں بہتر ہو، جس طرح بہتر ہو اس طرح اولاد کے لیے کیا جائے، اور انتہائی شفقت کو پیش نظر رکھا جائے۔ لیکن اگر شفقت کا معاملہ نہ ہو تو سرزنش
کی جائے۔ پھر سرزنش، حدیث میں آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترفع العصا عن اہلک ادبا لہم، فرمایا کہ اپنے گھرانے والوں سے اپنے عصا کو مت الگ کرو، ادبا لہم، انہیں ادب سکھانے کے لیے، یعنی تمہارا روب داب ان پر رہے، تمہاری ان پر ہیبت رہے، اور یہ نہ ہو کہ صرف ہیبت ہی ہیبت رہے، نہیں، شفقت و محبت کا سلوک بھی ہو، الفت و محبت کا سلوک بھی ہو، لیکن ادب کے لیے زجر و توبیخ، ادب کے لیے سرزنش اور سزا، یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو نہیں مارا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم، کسی غلام، کسی خاتون، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مارا، حضور علیہ السلام کا اسوہ نہیں، البتہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ضرورت کی بنا، حالت کی بنا، حاجت کی بنا۔ تو خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جب مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور پھر انہیں سزا دو، انہیں سرزنش کرو، وہم ابناء 10، جب 10 سال کے ہو کر بھی وہ نماز کی طرف نہ آئیں، نماز سے گریز کریں، نماز کو ترک کریں، نماز سے پہلو طئی کریں، تو پھر اجازت دی۔ لیکن خود کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ، اسوہ حسنہ یہ نہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کی تو آپ کی والدہ حضور کے پاس آئی، مختلف لوگ تحائف لے کر آ رہے تھے، سب نے تحائف، کسی نے کیا ہدیہ پیش کیا، کسی نے کیا تحفہ پیش کیا، تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ عنہ جو بیوہ تھی وہ آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سامیہ اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس، اسے آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اسے آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اسے اپنا خادم بنا لیجیے۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 برس کے تھے، 10 برس سے لے کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت مبارکہ ہوئی تو اس وقت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 20 برس تھی، 20 برس عمر مبارک تھی، تو 10 سال تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے تربیت پائی۔ ایک مرتبہ گھر تاخیر سے آئے تو والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا اتنی دیر کہاں تھے؟ تو کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام میں تھا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا کام تھا، بیٹا کیا کام تھا؟ والدہ ماجدہ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا امی ھذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فلا افشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راز ہے، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راز، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو ظاہر نہیں کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین اذا عملت عملا ما قال لي لما عملته واذا ما فعلت عملا ما قال لي لما ما فعلت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، 10 سال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو 3 سال ملے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو 10 سال ملے خدمت، اور فرماتے ہیں اگر میں نے کوئی کام کیا ہوتا تھا تو آقا کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، یعنی ایسا کوئی کام کیا ہوتا تھا جو مناسب نہ ہوتا تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم نے کیوں کیا، اور اگر کوئی کام کرنا ہوتا تھا اور میں نے نہیں کیا ہوتا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے تھے کہ لما ما فعلتا ہو، تم نے کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا۔ اللہ غنی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کا، آپ کی عنایت کا یہ عالم، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفقت سے، الفت سے، محبت سے پیش آتے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے تو خاص الفتیں اور محبتیں، آپ کے لیے تو دعائے رسول، خاص دعا، آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، خاص دعا سے نوازا، اور آپ نے طویل ترین عمر پائی۔ آپ نے تقریباً 100 برس کے قریب عمر پائی، 100 برس کے قریب عمر پائی، اور ماشاء اللہ سے تندرست و توانات، اور آپ نے اپنے پوتے نواسے ان کی تعداد 100 کے قریب آپ نے خود ملاحظہ فرمائی، پوتوں کو، نواسوں کو، ان سب کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ وہ آپ کے اہل انس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں سے ان کا پورا گھرانہ فیض یاب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں اور عنایتوں میں وہ پورا گھرانہ تھا۔ تو غرض کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے، اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے۔ یہی امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہے، اسوہ حسنہ۔ اس زمانے میں اب اولاد کی تربیت کا معاملہ اور کٹھن ہو، اور مشکل ہو گیا، اور دشوار ہو، اس لیے کہ ماں باپ توجہ دیں تو اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، اور اگر قسمت سے اچھے دوست مل جائیں تو پھر اچھے ادارے میسر نہیں آتے ہیں، اچھے ادارے میسر آ جائیں تو پھر اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی ہے، معاشرے میں طرح طرح کے، محلے میں طرح طرح کے افراد ہوتے ہیں، کسی کا کیا خیال، کسی کا کیا ذہن، کسی کی کیسی سوچ، اور اگر بعض اوقات ان 3 اور بعض اوقات اور کئی مراحل ہوتے ہیں جن کا ایک بچے پر اثر ہوتا، اور ظاہر ہے والدین پر بھی کسی کا اثر ہوتا ہے، ادارے والوں پر بھی کسی کا اثر ہوتا ہے، اور جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو دوست احباب ہوتے ہیں ان پر بھی کسی کا اثر ہوتا ہے۔
اب اگر ایک بھرپور توجہ دے رہا ہے تو دوسری طرف سے بھرپور توجہ نہیں ہے، دوسرا اگر دے رہا ہے تو تیسری طرف سے بھرپور توجہ نہیں ہے، تو یہ بڑا دشوار مرحلہ۔ اور پھر جو ہے وہ اگر توجہ نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرہ من حیث المجموع، من حیث الامہ، امت مسلمہ کا جو معاشرہ وہ تربیت کے اعتبار سے جس طرح اسلامی اور دینی تربیت ہونی چاہیے اس اعتبار سے بہت زیادہ، انتہائی زیادہ توجہ کی ضرورت، انتہائی اصلاح مطلوب، من حیث الکل، امت اور ملت کے حساب سے، اور پھر ہماری قوم کے حساب سے، اور پھر معاشرے کے افراد کے حساب سے۔ اس لیے کہ جس قدر زیادہ یہ سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس قدر زیادہ جو ہے وہ چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، اور سب چیلنجز کا سب لوگ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور پھر ایسے ادارے بھی نہیں کہ جو ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، اور پھر جو ہے وہ والدین خود الا ماشاء اللہ وہ معاشی دوڑ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بچوں کی معاش کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں لیکن ان کی ذہنی، فکری، اخلاقی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، کوشش کے باوجود، چاہت کے باوجود۔ تو رب ذوالجلال کرم فرمائے، لیکن وقت نکال کے ضرور اپنی اولاد کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اہل بیت اطہار، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں سے آشنا کرنا چاہیے، ایسی کتابوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کی ذہنی فکری اصلاح ہو، وہ ان کے مبارک اسوے کے مطابق، ان کی مبارک زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی کوششیں کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔